شریعت کے احکام پر ظاہر و باطن میں عمل کرنا، دل سے عمل کرنا، اسی کا نام تصوف ہے. اس کو سلوک اور طریقت ہے. لہٰذا یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ اس کے لیے کچھ احکام الگ ہے. ہمارے حضرت نے یہاں مثال دی ہے، ابھی میں نے آپ کے سامنے پڑھی کہ ایک بزرگ تھے، وہ اپنے کسی مرید کے گھر گئے تو جا کے دیکھا کہ اس کے گھر کے اندر کمرے میں روشن دان بنا ہوا ہے. تو پوچھا کہ بھائی یہ روشن دان تم نے کیوں لگایا یہاں پر؟ انہوں نے کہا حضرت اس لیے لگایا تاکہ روشنی آئے، کمرہ ورنہ اندھیرا ہو جاتا، روشنی آنے کے لیے. تو انہوں نے فرمایا کہ اللہ کے بندے، روشنی تو ویسے بھی آ جاتی روشن دان سے، تم چاہے ارادہ کرو یا نہ کرو، نیت کرو یا نہ کرو، روشن دان بناؤ تو روشنی خود بخود آ جائے گی. لیکن اگر تم یہ روشن دان بناتے وقت یہ نیت کر لیتے کہ اس روشن دان سے اذان کی آواز آئے گی تو مجھے صحیح وقت نماز پر پہنچنے کا موقع مل جائے گا، تو یہی روشن دان تمہارے لیے دین بن جاتا، یہی روشن دان تمہارے لیے عبادت بن جاتا کہ تم نے اس نیت سے روشن دان بنایا. روشنی تم بھی آ جاتی، خود بخود آ جاتی. یہ بات ہوتی ہے اللہ والوں کے کی صحبت میں رہنے سے کہ وہ زاویہ نگاہ میں تبدیلی پیدا کرتے ہیں. ذرا وہی کام دوسرے زاویہ نگاہ سے، دوسری نیت سے، دوسرے طریقے سے، دوسرے ارادے سے کرا دیا، وہی چیز عبادت بنی. مجھے یاد ہے کہ جب میں بچہ تھا، میرے خیال 12-13 سال عمر ہوگی، تو حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ حج کو تشریف لے گئے، ہمارے والد ماجد رحمۃ اللہ علیہ. اچھا جب واپس تشریف لائے تو وہاں سے میرے لیے گھڑی لے کر آئے تھے. پہلی بار، اس سے پہلے گھڑی پہننے کا موقع نہیں ہوا تھا. تو وہاں سے وہ گھڑی جو ہے، یہاں اب تو ایک بہت عام چیز ہو گئی ہے، ہر جگہ بڑی بڑی گھڑیاں بھی سستی مل جاتی ہیں، لیکن اس زمانے میں گھڑی وہاں سے لائی جاتی تھی کہ بھائی اچھی گھڑی وہاں سے، سعودی عرب میں اچھی گھڑی ملتی ہے تو وہاں سے وہ لے کر آتے تھے. تو ویسا صاحب میرے لیے گھڑی لے کر آئے اور اس کو دیکھ کر اتنی خوشی ہوئی کہ آج تک مجھے یاد ہے اس خوشی کی کیفیت کہ بہت بڑی عظیم دولت مل گئی گھڑی. اس سے پہلے کبھی گھڑی پہنے بھی نہیں تھی. تو جب وہ دینے لگے مجھے تو فرمانے لگے کہ یہ گھڑی میں تمہیں دے رہا ہوں، اس کو اس نیت سے باندھو کہ اس سے نمازوں کے اوقات کا صحیح پتہ لگ جائے گا، نمازوں کے اوقات کا صحیح پتہ لگ جائے گا تاکہ صحیح وقت پر پہنچو نماز کے اندر. اب دیکھو یہ گھڑی تو پہننی تھی اور ایک بچے کے لیے لے کر آئے ہیں گھڑی، اس کو خوش کر دیا، مقصد بظاہر ویسے حاصل ہو گیا، لیکن اسی وقت فوری طور پر دل میں یہ بات بٹھا دی کہ نیت اس میں یہ کرنا. اب اگر گھڑی میں پہنتا تو پہلے پہنتا اور کوئی نیت نہ ہوتی تو محض گھڑی پہنا مباح ہے، جائز ہے، کوئی گناہ کا کام نہیں. دنیا کے اور کاموں کی طرح یہ بھی ایک کام ہے. لیکن اگر اس نیت سے جب پہنوا دی کہ نیت یہ کرو کہ اس میں نمازوں کے اوقات کا صحیح پتہ لگے گا اور اس کی وجہ سے صحیح وقت پر نماز پڑھنے کی توفیق ہوگی، تو یہ گھڑی پہننا کیا بن گیا؟ یہ بھی عبادت بن. اب ذرا سا زاویہ نگاہ تبدیل کر دیا، زاویہ نگاہ کے تبدیل ہونے سے وہی فعل، وہی کام عبادت بن گیا. تم دوسرے مسلمان کو تکلیف سے بچانے کی فکر کر رہے ہو، یہ ہے تصوف. تو ان حضرات نے در حقیقت سمجھایا ہے کہ کیا چیز ہوتی ہے تصوف. یہ نہیں کہ بھائی کوئی خاص مقدار میں وظیفے پڑھ رہا ہے تو وہی صوفی ہے. ایک سیدھا سادہ مسلمان جو اپنے فرائض و واجبات کو ٹھیک ادا کر رہا ہے، گناہ سے بچنے کی کوشش کر رہا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کی کوشش کر رہا ہے، بس وہ صوفی ہے.
یعنی ایک معنی میں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے پر چل رہا ہے، وہ سلوک اور تصوف کے منازل طے کر رہا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ ایک صحابی تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں سیاہ فام، یعنی جسم، صورت اور جسم سیاہ رنگ کا تھا، دیہات میں رہتے تھے، دیہاتی تھے، اور کبھی کبھی مدینہ منورہ آ جایا کرتے تھے، کوئی چیز لے کر آ گئے، اپنے دیہات سے لا کر بازار میں بیچ دی، اس سے کچھ نفع مل گیا، اس کے اوپر گزارا کرتے تھے۔ تو حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے بارے میں فرمایا کرتے تھے کہ بھائی یہ جو ہیں یہ ہمارے دیہاتی ہیں، ہم ان کے شہری ہیں۔ ان سے اس طرح کی ایک شگفتگی کی بات کیا کرتے تھے۔ تو ایک مرتبہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم بازار میں تشریف لے گئے، دیکھا تو وہ کھڑے ہوئے تھے۔ اب وہ ایسے آدمی تھے کہ سیاہ فام تھے، دیہاتی تھے، غریب تھے، ایسے معمولی قسم کے کپڑے پہنے رہتے تھے، کسی کو دھیان بھی نہیں ہوتا تھا کہ کیسے ہیں، کوئی ان کی طرف خاص توجہ بھی نہیں دیتا تھا۔ تو ایک دن دیکھا بازار میں کہیں کھڑے ہوئے ہیں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیچھے سے جا کر ان کی کمر کے گرد اپنا دست مبارک لے جا کر ان کو اپنے سینے سے کھینچنا شروع کیا اور آنکھیں بند کر، جیسے کسی بے تکلف آدمی کے سے آدمی دوست کیا کرتا ہے، اس کی آنکھیں بند کر۔ اور پھر آپ نے فرمایا کہ کون ہے جو مجھ سے یہ غلام خریدے، من یشتری حاضر عبد منی، کون ہے مجھ سے جو یہ غلام خریدے، یعنی مذاق میں، شگفتگی میں۔ اور اس نے آواز جب دونوں نے سنی کہ پیچھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، تو اپنی کمر کو اور زیادہ پیچھے سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم کے اثر سے لگانا شروع کیا کہ میں زیادہ سے زیادہ قریب ہو جاؤں حضور سے۔ اور جب آپ فرمانے تھے کہ کون ہے مجھ سے غلام خریدے، تو وہ کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ اگر آپ مجھے بیچیں گے تو میری تو بہت کم قیمت لگے گی، تجدونی کاسرا، مجھے تو بہت کم قیمت پائیں گے، کوئی مجھے میری قیمت زیادہ نہیں لگائے گا۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لکنک عند اللہ لست بکاسر، کہ دوسرے تمہاری قیمت لگائے نہ لگائے، اللہ کے نزدیک تمہاری قیمت کم نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کے نزدیک تم قیمتی ہو۔ اب یہ گواہی دی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے قیمتی ہونے کی کہ تمہاری قیمت کم نہیں ہے، حالانکہ دیکھنے میں سیدھے سادے آدمی ہیں، نہ کوئی مال ہے، نہ دولت ہے، نہ کوئی شہرت ہے، نہ کوئی منصب ہے، نہ کوئی خوبصورتی ہے، اور نہ کوئی خاص اہتمام ہے کہ بھائی خانقاہ کے اندر عبادت کر رہے ہیں بیٹھے ہوئے اور وہ ذکر اور شغل میں مشغول ہے۔ ایک عام آدمی ہے اور اپنا روزی کمانے کے لیے بازار میں آئے ہیں، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ تم اللہ کے نزدیک کم قیمت نہیں اور تمہاری قیمت بہت زیادہ ہے۔ تو کیا جس کے بارے میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم یہ گواہی دے دیں کہ تم اللہ کے ہاں بڑی قیمتی ہو، اس سے بڑا خوبیہ کون ہوگا، اس سے بڑا ولی اللہ کون ہوگا جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے گواہی دے دی۔ تو کوئی خاص طریقہ جو ہے وہ ضروری نہیں ہے، شریعت کے مطابق جو شریعت کا تقاضا ہے تم سے، جس حالت میں بھی ہو اس حالت میں شریعت کا جو تم سے تقاضا ہے اس پر دل سے عمل کرنے کی کوشش کرتے رہو، اور اپنے ظاہر اور باطن کو درست کرنے کی کوشش کرو، بس ہو گئے، مقصد حاصل ہے۔ تصوف کے لوگ جس کے حدیث میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے ہیں رب اشعث اغبر مدفوع بالابواب لو اقسم علی اللہ لابر۔ بہت سے لوگ ایسے آپ دیکھو گے کہ پراگندہ بال ہے، مٹی پڑی ہوئی ہے جسم پر، کپڑے پر، اور کہیں کسی کے دروازے پر جائیں تو لوگ اس کی طرف توجہ
توجہ نہیں کرتے بلکہ اس کو دھکے دے کر بھی نکالنے کی فکر میں رہتے ہیں. لیکن اللہ کے یہاں اس کی قیمت ایسی ہوتی ہے کہ لو اقسم علی اللہ لأبرہ، کہ اگر اللہ تعالیٰ کے نام پر کوئی قسم کھا لے، میں قسم کھا کر کہتا ہوں ایسا ہوگا، تو اللہ تعالیٰ ویسا ہی کر دیتے ہیں. اس کے کہنے کی لاج رکھنے کے لیے، اس کی قسم کی لاج رکھنے کے لیے اللہ ویسا ہی کر دیتے ہیں. اور بڑی فضیلت بیان فرمائی اس شخص کی کہ جو آدمی دنیا سے اس حالت میں چلا جائے کہ قلت بواقی قلت راتہ، اس سے رونے والے بھی کم، اس کی میراث بھی کم. فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں اس کے درجات بلند ہوتے. تو بھائی یہ سلوک کا تصوف اور طریق حضرت یہ فرما رہے ہیں کہ اس کو یہ سمجھنا کہ یہ خاص لوگوں کا کام ہے اور عام آدمی اس کوچے میں داخل نہیں ہو سکتا، یہ بالکل غلط بات ہے. شریعت کے احکام یکساں ہیں، عالم ہو جاہل ہو، دولت مند ہو غریب ہو، ہر انسان کے ساتھ یکساں ہے احکام شریعت. اور ہر انسان اپنے حالات کے مطابق، اپنے زندگی کے تقاضوں کے مطابق شریعت کے اوپر عمل کرنے کی فکر کرتا رہے تو بس انشاءاللہ وہ مقصد حاصل کر لے گا.